آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. I just wanted to interact with you guys. Inshallah, quickly, I like to go through my topic. Beautiful month, a month of joy, a month to rejoice. Why? Because اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی مرسی, اللہ تعالیٰ کی محبت اس منتھ میں اتنی ایویڈنٹ ہے اور لٹرلی لاٹری لگی ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, the Prophet said, whoever observes fast during the month of Ramadan out of sincere faith, شرائط دیکھ لیں, sincere faith and hoping to attain Allah's rewards, then all their past sins will be forgiven. صحیح البخاری. تمام ان کے past sins اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. But on the other hand ایک scary بات بھی ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے اور صحابہ نے دیکھا کہ انہوں نے 3 بار اچانک رک کے آمین 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 کہا. صحابہ حیران ہوئے کہ کس سے رسول اللہ کنورسیشن کر رہے ہیں, کس بات پہ آمین کہا ہے. تو فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے تو انہوں نے 3 لوگوں کے حوالے سے بدعا کی, یعنی he prayed against 3 people. Number 1, وہ کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے میں ہیں اور اس کو چانس ملا ان کی خدمت کرنے کا لیکن وہ یہ چانس نہ لے سکا, سو وہ ٹو دا پرسن, وہ سے مراد ہوتی تباہی ہے ایسے انسان کے لیے. رسول اللہ نے کہا آمین. سیکنڈ, وہ ٹو دا پرسن, تباہی ہے اس انسان کے لیے جس کو رمضان ملا لیکن وہ اپنی توبہ نہیں کروا سکا, وہ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا. رسول اللہ سیڈ آمین. اور تیسرا غالباً تھا وہ ٹو دا پرسن جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود آپ پر نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. سو یس, اسکیری بات بھی ہے کہ اتنی زبردست اپرچونیٹی اور پھر بھی ہم گیئر اپ نہ کریں اپنے آپ کو, موٹیویٹ نہ کریں اپنے آپ کو. سو بردرز اینڈ سسٹرز, ٹائم آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنی پرابلمز اور چیزوں سے نکل کے تھوڑا بڑا ویژن لے کر آئیں. اصل میں ہم میں سے بہت سے لوگ انکلوڈنگ اس, آل آف اس, ہم زندگی گزار رہے ہیں, جی نہیں رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں, زندگی گزارنے اور زندگی جینے میں فرق ہے. زندگی گزارنا ہوتا ہے کہ بس گزارا کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے زندگی پرابلمٹک ہے, زندگی میں مسائل ہیں, تو وہ ڈی موٹیویشنل ایک لائف ہے کہ بس ٹھیک ہے کسی طرح گزارا کرنا ہے اور یہاں سے نکلنا ہے. لیکن زندگی جینا کیا ہے, جیسے رسول اللہ نے صحابہ نے جی کر دکھائی, مسکرا کر دکھایا اور اللہ کی عبادت کر کے دکھائی. ابن القیم کا ایک کوٹ آپ کو سناتا ہوں, بیوٹیفل کوٹ. He said, life is a journey from one worry to another. زندگی ایک پریشانی سے دوسری پریشانی کا نام ہے, except those, سوائے ان کے, who turn every worry into worship. اللہ اکبر. سوائے ان کے جو ہر پریشانی کو عبادت میں بدل دیتے ہیں. یعنی کتنا ریئلسٹک کھوٹ ہے. انہوں نے کوئی سبز باغ بھی نہیں دکھائے جو کہ قرآن نے بھی نہیں کبھی دکھائے. قرآن نے کہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, تو انہوں نے کہا زندگی واقع ہی ایک وری سے دوسری وری کا نام ہے, سوائے ان کے جو ہر وری کو عبادت میں تقسیم بدل دیتے ہیں. کیسے؟ عبادت کیا ہے؟ دعا. عبادت کیا ہے؟ جھک جانا. عبادت کیا ہے؟ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہو جانا. عبادت کیا ہے؟ نمازیں اور بڑھا دینا. عبادت کیا ہے؟ تقوی اور بڑھا دینا. عبادت کیا ہے؟ خشیت اپنا لینا. بیوٹیفل. تو یہ فلسفی, یہ پرسپیکٹو لے کے ہم نے رمضان میں انٹر ہونا ہے کہ دس از دا منتھ جب ہم نے اپنی عبادات بھی بڑھانی ہے, اپنا سٹیمنا انشاءاللہ تعالیٰ بلڈ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان قریب ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیلٹ کو کس لیتے تھے. یہ ایک محاورہ ہے, یعنی he used to gear up, he used to be so excited. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اسلاف 6 month پہلے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے. Having said it, ہم نہیں چاہتے کہ ہم بڑے بڑے گولز بنائیں جو ہم اچیو نہ کر سکیں. ان ریئلسٹک گولز بنا لیں اور بعد میں کچھ اچیو بھی نہ ہو, تو ہم نے ریئلسٹک بھی رہنا ہے انشاءاللہ. اوکے, سو دس از بیوٹیفل. گیئر اپ اینڈ ریجوائس. اور تھوڑا سا ہم اپنی وریز اور پریشانیوں کے ملبے سے نکل کے ایک بار اس پرسپیکٹو سے اللہ کی عبادت کریں کہ صرف عبادت کرنی ہے. صرف یہ پرسپیکٹو کہ اللہ ڈیزروز ٹو بی ورشپ اور میں نے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کرنا ہے. دس از اے بیوٹیفل پرسپیکٹو. سو لیٹس انٹر رمضان ود دس مائنڈ سیٹ انشاءاللہ. اوکے, سو سسٹم اپڈیٹ بیفور رمضان. دیکھیں, رمضان میرے نزدیک ایک پورا سسٹم اپڈیٹ ہے. جیسے
آپ کے آئی فون پہ نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ جی آئی فون کا نیا ورژن آیا ہوا ہے سو لیٹس اپڈیٹ, تو آپ فوراً کرتے ہیں. سو رمضان از سچ نوٹیفیکیشن کہ ٹائم ہیز کم کہ آپ لوگ اپنا سسٹم اپڈیٹ کریں. سسٹم سے کیا مراد ہے؟ عقائد, مائنڈ سیٹ اپڈیٹ کریں. اور وہ سسٹم اپڈیٹ میرے نزدیک کیا ہے؟ سبحان اللہ, honestly we consider obedience and ibadah as a burden and قید, not freedom. Let us revamp our understanding of ibadah. یہ ہے وہ سسٹم اپڈیٹ. دیکھیں ہم بہت سے لوگ وہ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار رمضان آ رہا ہے تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو وہ کرنا پڑے گا, تھوڑی قید لگانی پڑے گی اور تھوڑا سا اپنے آپ کو ذرا کرنا پڑے گا, مشکل میں ڈالنا پڑے گا. This was not the mindset of Sahaba. This was not the mindset of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah is freedom. Ibadah gives joy. اور انشاءاللہ ہم نے اس عبادت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ ہمیں ایسی عبادت نصیب فرما اللہ جو ہمیں جوائے دے, جو ہمیں سکون دے, جو ہمیں مزہ دے. جیسے میرے ایک استاد ہے سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے کیچ کرنے کا مزہ چکھ لیا اس کو مقصد حیات سمجھ آ گیا. اور انشاءاللہ آپ میں سے جو میں دعا کرتا ہوں ہم سارے ہی پڑھیں, بٹ جو لوگ ریگولر ہیں وہ میری اس بات کو انشاءاللہ تعالیٰ بیک کریں گے کہ واقعی سبحان اللہ سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے جب بندہ جب فجر سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے, فجر کی نماز سے دن کا آغاز کرتا ہے, پھر قرآن پڑھتا ہے, تو ایک عجیب سی خوشی اندر سے, کیونکہ روح کی غذا ہے سبحان اللہ. سو دس از دی اپڈیٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اس لیے مقرر کی ہے, اس لیے ہم پر فرض قرار دی ہے, اس لیے مقصد حیات رکھا ہے تاکہ ہم ریلیکس ہوں, تاکہ ہم زندگی خوشی سے گزار سکیں, تاکہ ہم ایک سیلف فلفلنگ لائف گزار سکیں, تاکہ ہمیں سکت ملے, تاکہ ہمیں پرسپیکٹو ملے, تاکہ کوپنگ میکینزم وہ ہمارا. اٹس ناٹ اے قید. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی, اے نبی طٰہٰ, اے نبی یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں ڈالا کہ آپ کو مشکل میں ڈال دے, الا تذکرۃ لمن یخشی, یہ تو ایک تذکرہ ہے, یہ تو ایک بیوٹیفل ریمائنڈر ہے, یہ تو آپ پر بوجھ ہٹانے آیا ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اے نبی کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ الم نشرح لک صدرک, کیا مطلب ہے سینہ کھولنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو فیل پین, وہ پین فیل کرتے تھے, یا اللہ میرے لوگ کہاں جا رہے ہیں. ہی اینڈ ادرز یوز ٹو لٹرلی پرے, کعبے کے سامنے جا جا کے کہ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, ہمیں کچھ طریقہ دکھائیے, ہمیں بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں کیا ہم نے آپ سے بوجھ نہیں اٹھا دیا؟ کیا ہم نے آپ کو راستہ نہیں دکھا دیا؟ سو ٹیک ریلیجن ایز سم تھنگ وچ برنگس جوائے. ہم میں سے زیادہ تر لوگ ریلیجن کی طرف تب آتے ہیں جب بہت شدید ڈپریشن سے گزر رہے ہوں. ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل, اور آنا چاہیے. اس کے علاوہ حل کیا ہے ٹو بی آنیسٹ, اس کے علاوہ پیچھے ہے کیا؟ لیکن بات تو یہ ہے کہ وین یو آر ان ایکسیلنٹ موڈ, جب آپ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں, تب ریلیجن کو پریکٹس کریں. اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ بھی ریلیجن کو ایسوسیٹ کریں, خوشی کے ساتھ ذکر کو ایسوسیٹ کریں, خوشی کے ساتھ قرآن مجید کو ایسوسیٹ کریں, رائٹ؟ تو دس از دا سسٹم اپڈیٹ وی آل نیڈ کہ عبادت بوجھ نہیں ہے. دیکھیں دس ول چینج آور پرسپیکٹو. اور کتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ آفس میں ہیں, آپ اسکول میں ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ عبادت کی اسٹیٹ میں ہیں. آپ کے اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ مٹا رہا ہے. امیجن. تو یہ سسٹم اپڈیٹ برادر سسٹر بہت ضروری ہے. یہ آپ جا کر لکھیے کہ اللہ کی عبادت ول سیٹ می فری, اللہ کی عبادت ول گیو می فریڈم. اس سے کیا ہوگا؟ ہم میں انرجی آئے گی کہ اور کریں, ہم میں موٹیویشن آئے گی تراویح پڑھنے کی, ہم میں موٹیویشن آئے گی فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کی, رائٹ؟